قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت محدود ولا أجل مفتون ولا وقت معلوم. قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والنبي الممجد مولانا والمقتدانا بالخاص. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر حاجی اقبال حسین، ضیاء محمود اور تمام شیعان اہل بیت ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ پروردگار اس وقت تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات میں تغیر نہ کرے. کربلا اور ہماری ذمہ داریاں سے متعلق معروضات آپ سے گزار کی جائے گی. اس مرحلے پر دیکھیں آج کا جو دور ہمارے سامنے گزر رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے لفظ استعمال کیا کہ یہ نظریاتی دور ہے. اس دور میں صرف کربلا کو سننا کافی نہیں ہوگا، بلکہ کربلا کو سمجھنا سمجھانے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کسی کو کربلا سمجھانا چاہیں تو پہلے خود کسی چیز کو سمجھے ہوئے ہوں، اس کی حکمتوں کو، اس کی مصلحتوں کو، اس کی سیاسی قیادتوں کو سمجھے ہوئے ہوں، تبھی آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. اور آج ہر قدم پہ ایک انسان منہ کھولے ہوئے دستے سوال دراز کیے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہے. یہ پہنے کیوں ہوں، یہاں رکے کیوں ہوں، یہاں چلتے کیوں ہوں، یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو. حالانکہ اس کے جوابات متعدد طریقے سے دیے جا چکے ہیں، لیکن اب سوالات میں بھی اپنی نوعیت بدل لی ہے اور اب اس نے حکمتوں کا راستہ اختیار کیا اور وہ پوچھنے لگا ہے. تو ہر مسئلے کو اب علم کے پیرائے میں تولا جا رہا ہے، میزان علم میں تولا جا رہا ہے،
اور ہر زاویہ نظر کو علم کے رخ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ایسے مرحلے پہ ضروری ہے صاحبان علم کے لیے کہ وہ علم کا دامن تھا۔ اور سب سے بڑی کہنا حضرت محترم جناب سرکار صاحب کا، امت مسلمہ کی سب سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے، یہ دو لفظ میرے ہیں، بدقسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ مسلمان سب کچھ کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، جبکہ اس کی کتاب میں جو قرآن مجید امت مسلمہ کی اور ہماری جو معتبر کتاب ہے، اس میں جو سب سے پہلی آیت سرکار کے اوپر نازل ہوئی، اس میں سرکار سے یہ کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لہذا تھوڑی سی آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے اس موقع پر، میں انشاءاللہ آپ کی رحمت زیادہ رحمت نہیں دوں گا۔ سب سے پہلا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ کے یہاں کہ جہاں ارشاد پروردگار ہے حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم پہ موسیٰ کی گفتگو اور قصہ نہیں آیا؟ اذ رأى نارا، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی، فقال لأہلہ انفسوا، تو اپنے اہل و عیال سے کہا کہ تم ٹھہرو، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم رکو، میں ایک روشنی دیکھ رہا ہوں، میں جاؤں اس روشنی کے قریب، ایک ٹکڑا تمہارے لیے لے آؤں اس روشنی کا، یا میں جو ہے اس سے ہدایت پا جاؤں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ آگے بڑھے، فلما اتا، جب جناب موسیٰ آئے، نو دیا، پھر ایک صدا دی گئی، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلا نعلیک، اپنی جوتیوں کو اتار دو، انکا بالوادی مقدس طویٰ، یہ مقدس وادی ہے طویٰ۔ اچھا پورے قرآن میں آپ سرچ کر لیں، مجھے ایک ہی جگہ ملا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ تحقیق کریں، شاید کوئی نئی بات نکل جائے۔ میرے خیال سے پورے قرآن میں ایک ہی جگہ جوتیوں کا تذکرہ ہے، تو اگر صحیفہ قرآن نے اپنے دامن میں ایک دفعہ جوتیوں کا تذکرہ کیا ہے تو ضروری تھا کہ صحیفہ کربلا میں بھی ایک ہی جگہ جوتیوں کا تذکرہ، ایک ہی جگہ تذکرہ ہوتا۔ اگر قرآن نے ایک سے دوسری جگہ کیا ہوتا تو یہاں بھی ایک سے دوسرے کی، اور یہ سارے گزشتہ کا جملہ ہے کہ اسی طرح سے پورے قرآن میں ایک ہی جگہ تبسم کا تذکرہ ہے۔ واہ ماشاءاللہ، نبیوں کے بارے میں ایک ہی جگہ تبسم کا تذکرہ ہے۔ جب قرآن میں ایک جگہ تبسم ہے تو صحیفہ کربلا میں بھی ایک ہی جگہ تبسم، قرآن میں ایک جگہ جوتیوں کا تذکرہ تو صحیفہ کربلا میں بھی ایک ہی جگہ جوتیوں کا تذکرہ۔ اچھا یہ تذکرہ کیوں ہے؟ کہا یہ تذکرہ اس لیے ہے تاکہ جب معراج کی گفتگو ہو، اور یہ سوالات بھی ہوئے ہیں معراج کیا ہے، معراج میں مولا کا وجود کیسے ثابت ہے، متعدد سوالات ہوئے، میں ان کو بھی ذرا اجتماعی طور سے جمع کرتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ہم نے کہا کہ آپ معراج میں کیا سمجھنا چاہتے ہیں، اور امت مسلمہ سے جب یہ پوچھیے کسی مسلمان سے کہ بھائی پیغمبر حضرت موسیٰ سے افضل ہے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں بے شک افضل ہے۔ ہم نے کہا کوئی دلیل ہے، تو متعدد دلیلیں ہیں، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب موسیٰ سے کہا گیا کہ آئیے تو ان سے کہا جوتے اتار کے آئیے، اور اس کے بعد ہے انی اخترتک، اے موسیٰ میں نے تمہیں منتخب کر لیا۔ دیکھیں توجہ ہو رہا ہے، موسیٰ کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، موسیٰ کو نبوت دی جا رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے جوتے اتاریے تب نبوت سے سرفراز کریں گے، انہیں بلا کے کہا جاتا ہے جوتیاں پہنے ہوئے آئیے۔ تو مسلمان یہی کہتا ہے، مولانا آپ نہیں جانتے، دیکھیے ان سے کہا سرکار سے آئیے جوتیاں پہنے آئیے، ہم آج عرش اولا کی بلندیوں کو محمد کی ٹوٹی پھوٹی جوتیوں سے رندوانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عرش اولا کی بلندی روند دی جائے، لہذا پیغمبر آپ تشریف لائیے، جوتیاں پہن کے آئیے، اس لیے کہ آپ کا مرتبہ موسیٰ سے بلند ہے، موسیٰ سے اتروا لی گئی ہے، آپ سے نہیں اتروائی، توجہ ہے۔ اور اب جب مسلمان یہاں تک آ گیا تو ایک جملہ اور پوچھنا چاہوں گا کہ اتنا تو ثابت ہے کہ پیغمبر جوتیاں پہنے گئے، تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی کی معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے، اس پر علامہ طالب جوہری کا بڑا خوبصورت جملہ
بھئی اس جملے میں کیوں جاتے ہیں، اس جھنجھٹ میں کیوں پڑتے ہیں؟ اس مسئلے کی گہرائی اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نبی کو معراج جسمانی ہوئی ہے یا روحانی، تو اب یہ بتائیے موسیٰ سے افضل کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ جوتیاں پہن کے بلایا، کہا اچھا ہوا اس نے جوتیوں کی لفظوں کو محسوس کر لیا، رقم کر لیا، تاکہ دنیا سمجھ لے جوتیاں جسم پہنا کرتے ہیں۔ نہیں پہنتی تو روحانی نہیں، جسمانی معراج ہوئی ہے۔ اور وہاں ایک سوال قائم کیا کہ بھئی کیسے مولا سے ملاقات ہوئی؟ ایک عام سی بات ہے، آپ حوالے تلاش کرتے ہیں، کتابیں ڈھونڈتے ہیں، میں کہتا ہوں عقل بھی اللہ نے دی ہے۔ اگر ویسے تو پڑھنا چاہیے، اگر آدمی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم عقل کی طرف ہی رجوع کر لے، وہی بتا دے گی کہ علی کا وجود کیسے ثابت ہے۔ ایک عام سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی کو مہمان بلائیں، یہ معراج مہمان نوازی کے لیے تو تھی، ورنہ پیغمبر کا معراج روزانہ معراج تھی ان کو، لیکن ایک خاص موقع تھا کہ بلایا پروردگار نے مہمان بنا کے۔ آپ یہ بتائیے عقل کی روشنی میں جب آپ کسی کو مہمان بلاتے ہیں، دسترخوان پر بلاتے ہیں، تو آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ پکایا جائے جو مہمان کو پسند ہے، انہیں بلایا جائے جو مہمان بلایا جائے جو مہمان کو پسند ہے۔ اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے مولانا کو بلایا دسترخوان پر، ان کو پسند ہو میٹھا، آپ نمکین بنا کے رکھ دیجئے، ان کو پسند ہو نمازی پرہیزگار لوگ، آپ بے دینوں کو لا کے ان کے ساتھ بٹھا دیجئے؟ صحیح؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، اگر آپ نے مہمان بلایا ہے تو مہمان نوازی کے اصول و ضوابط میں سے یہ اصول ہے کہ آپ اس مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اس کی پسند اور ناپسند کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں۔ مجھے بتائیے عام آدمی مہمان بلائے تو مہمان کی پسند کا خیال رکھے، ذات واجب جب اپنے نبی کو مہمان بلائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذات واجب جب اپنے نبی کو مہمان بلائے تو اب کس کو بلائے گا؟ بھئی کس کے لہجے میں گفتگو کرے گا، کس کے ہاتھ سے مصافحہ کروائے گا، کیا چیزیں رکھے گا؟ تو یہی تو خیال کرے گا جو محمد کو پسند وہ کھلایا جائے، جو محمد کو پسند وہ لایا جائے، جو محمد کو پسند وہ بات کی جائے۔ اسی لیے اللہ نے لہجہ محمد سے بات کرنے کے لیے وہ لہجہ لیا جو محمد کو پسند تھا، بات ملایا جو محمد کو پسند تھا۔ حوالے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کتابوں میں چھان بین کرنے کی ضرورت ہے، سیدھا سیدھا جواب دے دیا کہ 2 اور 2 4 والا جواب ہو جائے گا۔ تو ایک تذکرہ تو جوتیوں کا وہاں آیا، اور اب تاریخ کے پس منظر میں دوسری جوتی کا تذکرہ۔ مولا علی جب جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے، ان لوگوں نے زیارت کی ہے، شام میں گئے زیارت کی، اور جناب عمار ابن یاسر کے روزے پہ گئے، وہ جانتے ہیں میدان صفین کہاں ہے۔ شام میں جب مولا کوفے سے آئے تھے، جب واپس پلٹنے لگے تو ظاہر ہے کہ آپ عراق کی سمجھ آ رہا بالضبط کس جگہ امام کی یہ جملے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، توجہ فرمائیے گا، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ چاہوں گا۔ مولا صفین سے واپس پلٹ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ عراق ہی کی کوئی وادی مجھے نہیں معلوم، کسی جگہ پر رکے، اور رکنے کے بعد آپ اپنی جوتی کو سل رہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آگے بڑھا، کہتا ہے یا علی بہت پرانی ہو گئی ہیں، ان کو کیوں سر رہے ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ امام نے مسکرا کے پوچھا یہ بتاؤ ما قیمت هذه النار، توجہ فرمائیے گا، ما قیمت هذه النار، بتاؤ اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ پلٹ کے کہتا ہے لا شے، مولا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم، میرے مولا نے مستقبل کے آئینے میں دیکھ کر عجیب و غریب جملہ فرمایا، اے بھائی، اے صحابی، اے چاہنے والے، اے ماننے والے، اس جوتیوں کی قیمت لاشیں نہیں ہے، ارے پوری تخت حکومت ایک طرف
वक्त हुकूमत एक तरफ, अली की जूती एक तरफ। कसम खुदा की मवालिया में हैदर करार के लिए ये जुमला अकीदत के साथ आपने सुन लिया, समझ लिया, मान लिया, लेकिन क्या किया जाए? अगर तारीख दलील न देती तो अली के जूती की कीमत का अंदाजा नहीं होता। उसी सरजमीने इराक पर, उसी सरजमीने इराक पर एक चाहने वाले ने एक जूता उठाया और ऐसा रवाना किया कि अब लाखों डॉलर, मिलियनों डॉलर उस जूते की कीमत, जूते की कीमत। देखिए दुनिया तवज्जो करे जब अली के चाहने वाले के एक जूते की इतनी कीमत है। अरे अमीरे कायनात के जूते की क्या कीमत? ना करूँगा दोनों जवाबों के अंदर। अच्छा क्यों पूछा? इसका जवाब भी मैंने दे दिया था सिर्फ सियाह के रब्त के लिए कि इंसानी जिंदगी के 6 मरहले हैं और हर मरहले की ख्वाहिशात और फितरत के तकाजे कुछ और हैं। उन सब बातों को छोड़ के वो एक मरहले पर हजरत कासिम उम्र के जिस हिस्से में है उस हिस्से में फितरत का तकाजा ये है, नफ्सियात का तकाजा ये है कि इंसान जात से मोहब्बत करे। जितने 13-14 बरस के बच्चे हो आप अपने घरों में जाके अंदाजा कर सकते हो, तज्जिया कर सकते हैं, तजुर्बा कर सकते हैं कि उनकी जेब में कंगा होता है, क्रीज पैंट सब है, वो बिल्कुल अपने आप को टिप टॉप रखते हैं, बहुत अच्छे अपने आप को टिप टॉप रखते हैं। क्यों? ताकि उनके लैपटॉप के साथ रखते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद संवारना, अपने आप को सजाना। एक भाई 10 बरस का हो, उसका बड़ा भाई 13 बरस का हो, सही है? आप छोटे भाई 13 बरस वाले से ये कहिए कि 2 कपड़े हम लाए, अच्छा वाला छोटे भाई को दे दो, मुंह का निवाला दे देगा, लेकिन वो नहीं देगा। क्यों? का मिजाज का तकाजा ये है, फितरत का तकाजा ये है। तो फितरत 13 बरस के बच्चे की ये है कि जात से मोहब्बत करता है, मौत से मोहब्बत नहीं करता। तो चूंकि नबूवतें भी फितरतों से आगाह होती हैं, इसलिए नबी ने भी उसी सिन के बच्चे से पूछा कि मौत क्या है, तुम्हारी राय क्या है? मौत नहीं, तुम्हारी राय क्या है? अच्छा फितरत किसे कहते हैं? थोड़ा सा तवज्जो सुने। फितरत एक नेचर, एक कैफियत का नाम है। तो कुरान मजीद ने कहा फितरत अल्लाह लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह। अल्लाह ने इंसान को फितरत अता की। और उसके बाद हदीस में वारद हुआ कुल्लु मौलूद यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होगा। फितरत किसे कहते हैं? फितरत ये है, मिसाल के तौर पर पानी का नशेब में बहना, ये फितरत। आग का जलाना, ये फितरत है। तलवार का काटना, ये फितरत। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? आग का जलाना फितरत, तलवार का काटना फितरत, पानी का बहना, नशेब की जानिब, ये फितरत है। इस फितरत में तब्दीली की जा सकती है? नहीं, तब्दीली नहीं की जा सकती है, रुख मोड़ा जा सकता है। नशेब की तरफ जो पानी बह रहा है, इस पानी को आप गलादे की तरफ चाहे मोड़ दें, चाहे तहारत की तरफ मोड़ दें। आग को आप जलाने के लिए इस्तेमाल करें, ये किसी घर जलाने के लिए इस्तेमाल कर ले, तो इस्तेमाल का फर्क। तलवार आप मैदान जिहाद में जाएं दुश्मन को काटने के लिए, या यही तलवार अपनों पे चला दे, तवज्जो है तो काटेगी वो। फितरत को बदला जाता है तो एजाज का सहारा लिया जाता है। तवज्जो फरमाइएगा। आग जलाती है, इस जलाने की फितरत को रोका जाएगा तो 1000 टन आग में जब नबी को फेंका जा रहा है, आग का काम है जलाना, फितरत पर कंट्रोल किया जाएगा एजाज के जरिए। मूसा का संदूक एक जानिब बह रहा है, पानी दूसरी जानिब बह रहा है, बल्कि जाना तो ये चाहिए कि जिधर पानी बह रहा है उधर ही संदूक जाए, मगर नहीं, क्योंकि संदूक को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है तो फितरत पानी को तब्दील करना पड़ेगा। फितरत को बदलने के लिए एजाज का सहारा लिया जाएगा। नहीं, तवज्जो करें, हमारी तलवार चलेगी तो नस्लों को नहीं
توجہ فرمائے گا، کربلا کوئی معجزاتی مارکا نہیں ہے، کربلا کوئی معجزاتی مارکا نہیں ہے، یہاں فطرت پر کنٹرول اعجاز کے سہارے نہیں کیا جائے گا، تربیت امام کے ذریعے یہاں کنٹرول تربیت امامت کے ذریعے کیا جائے گا۔ بچے کی فطرت یہ ہے کہ ذات سے محبت کرے تو موت کا انکار کر دے، کہا تمہارے بچے ہوں گے تو اپنی فطرتوں پر باقی رہیں گے، ہمارا کربلا کا صغیر ہوگا تو فطرت پر تربیت کا غلاف ایسا چڑھے گا، اپنی ذات کو نہیں موت کو محبت کرے گا۔ صلوات پڑھنے محمد اللہ کا فقیر ذائقے موت نہ بتا، اور دونوں جگہ فرق ملاحظہ کریں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں، نتیجہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں۔ دیکھیں گفتگو ایک خواب کی، یہ حقیقت ہے کہ نبی کا خواب ہے لیکن ہے تو خواب ہی، توجہ ہے آپ کی، خواب دیکھا ہے نبی نے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اب خواب کے بعد یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے، تو جواب واضح ہے آپ کے سامنے۔ خواب کسے کہتے ہیں؟ نیند کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، نیند کی کیفیت، اور یہ میں پڑھ چکا ہوں کہ یہ خواب ایک دن نہیں دیکھا، 3 دن دیکھا، توجہ ہے، اسی لیے ایک دن کو یوم ترویہ کہا گیا، پھر اس کے بعد یوم عرفہ کہا گیا جب وہ پہچان گئے، اور تیسرے دن جب لے کے چلے تو اس دن عید الاضحیٰ کہا گیا، اس لیے قربانی کا مرحلہ کہا گیا، تو یہ 3 دن خواب دیکھا، تیسرے دن آپ لے کے چلے تو خواب، توجہ فرمائے گا، ٹھیک ہے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن اس خواب کے بعد جب پوچھا گیا تو جواب صبر کی حدوں سے آگے نہ نکلا، توجہ کیا آپ نے، صبر کی حدوں سے آگے نہیں نکلا۔ دیکھیں جس وقت جناب ابراہیم نے سوال کیا تھا حضرت اسماعیل سے تو ایک خواب کی بات تھی اور مقابل میں کوئی میدان نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی جہاد نہیں ہو رہی تھی، صرف ایک بات تھی، خواب دیکھا باپ نے، پوچھا بیٹے سے، یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے بات خواب کی نہیں ہے، بات خیال کی نہیں ہے، میدان کارزار گرم ہے، اڑ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، یعنی لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ یہ بات پردہ راز میں نہیں ہے کہ موت کیا ہے، یہ بات پردہ راز میں نہیں ہے کہ موت کیا ہے، تو جہاں موت سامنے ہو وہ اور مرحلہ ہے، جہاں خواب میں موت دیکھی جائے وہاں اور مرحلہ ہے، لیکن قاسم نے بتایا کہ جہاں خواب میں موت دیکھی جائے وہاں صبر کے حدود ہے، لیکن جہاں موت سامنے ہو وہاں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جہاں نبوتوں کے علم سے یہ فقیہ کربلا کا علم ہے اور نہ ملے ان کے علم سے وہ علم، اس لیے کہ انہوں نے لوریوں میں قرآن کی آیت، آغوش مادر میں آیات کرام، آیات کی تلاوت کی گئی، لہذا توجہ فرمائے ابھی ایک جملہ میں جو وہ کہنا ہے، جنائیں ابھی تو تھوڑی سی صلوات پڑھا محمد توجہ فرمائے، میں جلدی میں بات مکمل کرتا ہوں، کیوں یہ جواب دیا؟ اچھا یہ جواب دیتے ہیں مولا کیف الموت عندک، موت کیسی ہے آپ کے نزدیک؟ جواب میں ہوتا قرآن کی آیت ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کیا پریشانی ہے، ٹھیک ہے، اور جواب میں سمجھتا ہوں پر ہماری عقل ناقص کے اعتبار سے کوئی مسلمان کہہ سکتا اچھا تھا یہ جواب، آیت کی شکل میں ہو جاتا، نبوت سے علم مل جاتا، توجہ ہے، یہی جواب دے دیا جاتا کہ میرے نزدیک جو آپ پوچھ رہے ہیں موت کیسی ہے تو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، توجہ فرمائیے گا، چونکہ میں نے یہاں سے گفتگو شروع کی تھی، علم کا اندازہ ہو جائے گا، مل جائے گا علم نبوت وحی سے، آیات سے، لیکن گہرائی کا اندازہ نہ ہوگا، نہیں توجہ کریں، علم کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن توجہ کیجئے، ایک جگہ سوال ہے فانظر ماذا تری، بس یہیں پہ ختم کرا گفتگو، فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے؟ جواب ہے ستجدنی انشاءاللہ
رائے ہے غیر محسوس، رائے کو محسوس کیا جا سکتا نہیں، رائے غیر محسوس، اس کے جواب میں صبر غیر محسوس. کیف الموت، کیفیت محسوسات کا نام ہے. ہائے 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 ماشاءاللہ. کیفیت محسوسات کا نام ہے. اگر سوال تھا کیف الموت، جواب ہوتا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جواب ٹھیک ہوتا، لیکن محسوس کا جواب غیر محسوس سے ہو جاتا. کیف الموت کا جواب اگر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین سے کیا جائے تو محسوس کا جواب صبر ہے، غیر محسوس. غیر محسوس سے کیا جاتا، علم تو پتہ چلتا، علم کی گہرائی گہرائی کا اندازہ نہ ہوتا. قاسم نے بتایا دیکھو وہاں سوال غیر محسوس تھا، جواب بھی غیر محسوس ہوگا، یہاں کیفیت کا سوال ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اور شاید یہ امتحان امامت بھی تھا کہ جواب کربلا کا فقیہ کون سا دیتا ہے، وہ جو نبوت نے دیا ہے یا وہ جو امامت کی تربیت کا اثر ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو محسوس کا جواب اگر غیر محسوس سے دیتے تو بات ہو جاتی، لیکن علم کی گہرائی کا اندازہ نہ ہوتا. جب قاسم نے یہ کہا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد ہے محسوس، شہد ہے محسوس، تو کربلا والے بتائیں گے کہ کہاں محسوس جواب سے استفادہ کیا جائے، کہاں غیر محسوس جواب سے. صلوات پڑھ دیں محمد. یہ ہے کربلا کا فقیہ جو اتنا سا لمحہ ملا تھا اپنے علم کو آشکار کرنے کا. ایک سوال پوچھا، سوال کے جواب میں علم کا سمندر موجود. یہ ہے کربلا جس کو سمجھنا ضروری. یہ ہے کربلا کہ جس کو پڑھنے اور سننے کے ساتھ جس پر غور کرنا بہت. نہ جانے کتنے عقدے ہیں جو کربلا سے آپ کو کھلتے ہوئے. میرے عزیزوں، آج کی شب حقیقت 7 محرم کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب حسین کے خیمے میں پانی ختم، بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے. عجیب غریب مرحلہ. اس مرحلے میں مرتبہ شہزادے قاسم نے جب فہرست شہداء سنی اور اس میں اپنا نام نہ پایا، مرتبہ تڑپ گیا. حسن کا شہزادہ تڑپ کے کہتا ہے چچا جان میرا نام اس میں نہیں. اور روایت کی لگ رہی ہے ایک مرتبہ غیرت ہاشمی کو جلال آیا اور پوچھا یا چچا جان ارے اصغر کیسے شہید ہو جائے. فوجی اشکیا اتنی ہمت حاصل ہو گئی کہ ہمارے بزرگ کے سامنے تو خیمے میں درائیں گے. مرتبہ میرا مولا فرماتا بیٹا قاسم اشکیا خیمے میں درائیں گے لیکن اس وقت ہم نہ ہوں گے. میں علی اصغر کو میدان میں لے کر جاؤں گا اور علی اصغر شہید ہوں گے. لو عزیزوں، یہ کربلا کا فقیہ بیٹھا ہوا ہے. اب چھوٹے سے بچے نے جب اپنا نام محضر شہادت میں نہ پایا، روایت کی لفظ اپنے دونوں گھٹنوں میں اپنے سر کو جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. ہزاروں قطار ہو رہا ہے. ایک مرتبہ ہمارے پوچھا میرے لال کیا بات ہے؟ اماں چچا اجازت نہیں دیتے، جاتے ہیں مصیبت کا وقت ہے نا. قاسم نے کہا اماں یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ اکبر. کربلا میں فطرت کو کس زاویے سے دیکھا گیا ہے. عزیزوں، جہاں مرنے کی خبر ہو اور مرنے سے اگر چھٹکارا مل جائے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہاں قاسم کو اس بات سے خوشی نہیں ہو رہی ہے بلکہ دوسرے مرحلے پر ایک مرتبہ یاد آیا ہاں بابا نے ایک تعویذ پڑھا ہے. بابا نے کہا تھا قاسم جب مصیبت پڑے نا تو اس تعویذ کو کھول لینا. اب جب قاسم نے تعویذ کھولا تو بابا کی تحریر نظر آئی. بیٹا قاسم دیکھو کربلا کے تڑپتے ہوئے ایک گھر پر ہم تو شریف نہ ہوں گے لیکن ہمارا بھائی ہماری سلو میں شریف تھا تو تم ہمارے بھائی کی جنگ میں شریف ہو.
ابھی کچھ جانور